بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے آغا زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہماری رائے۔ افغانستان میں سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد جس ملک کو سب سے زیادہ چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، یہ بات سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے اور ان کے چینلز پہ بھی، جس ملک کو سب سے زیادہ چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں امریکہ کی ڈمی حکومت تھی، یعنی اشرف غنی کی حکومت تھی، تو پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت بہترین طریقے سے امریکہ کا لائے بن کر کام کر رہا تھا۔ اشرف غنی کی حکومت کے دوران بھارت نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی آڑ میں افغانستان کو اشرف غنی کے ساتھ مل کر بھرپور لوٹا اور پاکستان اور چائنا کی سرزمین کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ بھارت نے وہاں پر اپنی خفیہ ایجنسی را کے سیکرٹ سیلز قائم کیے اور سیکرٹ کمپاؤنڈز قائم کیے، جن کو پاکستان اور چائنا کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا، اور ٹی ٹی پی جیسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بھرپور طریقے سے ٹرین کیا گیا اور ان کی فنڈنگ کی گئی، کیونکہ بھارت یہ بات جانتا تھا کہ افغانستان ہی اس کام کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ اب اس وقت بھارت نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ افغانستان میں طالبان اتنی آسانی کے ساتھ ساری گیم ہی پلٹ کر رکھ دیں گے۔ بھارت میں یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ افغانستان میں طالبان امریکہ کو بھرپور کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے میں چائنا، پاکستان اور طالبان ایک ساتھ چلنے والے ہیں، اور بھارت نے بوکلاہٹ میں آ کر کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جس سے اس کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے۔ بھارت نے حالیہ دنوں میں ہی باشا ڈیم کے پروجیکٹ کے قریب چائنیز باشندوں کے اوپر حملہ کروایا، اور پاکستان نے بروقت تحقیقات کرتے ہوئے چائنا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ سامنے رکھ دیا، جس پر چائنا نے رسپانس کرتے ہوئے بھارت کو یہ بات واضح کی کہ بھارت اس کام سے گریز کرے اور سی پیک میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنے سے بالکل دور رہے، ورنہ اس کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ بھارت اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ پاکستان کو افغانستان کے ذریعے گھیر چکا ہے اور چائنا میں دخل اندازی کے لیے اس کو ایک اور راستہ مل گیا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ بھارت امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد اس خطے میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے اور اس خطے میں اب اس کی جان بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ بنگلہ دیش، ایران اور نیپال بھی اس سے اب اپنی تقریباً جان چھڑا چکے ہیں۔ بھارت یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر اس بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبے کو افغانستان کے راستے سے پوری دنیا تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور بھارت یہ بھی جانتا ہے کہ تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان اور چائنا کے اس منصوبے کے ساتھ شامل ہونے میں تیار بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افغانستان اس سارے منصوبے میں اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ افغانستان میں بہت سارے معدنیات کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑے لیتھیم ریزرو موجود ہیں، جو کہ الیکٹرک وہیکلز کی بیٹریز بنانے میں کام آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی دنیا کا فیوچر ہے۔ اس ساری حقیقت کو جاننے کے باوجود بھارت اب یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان اور چائنا کو کسی طریقے سے دنیا کے سامنے گندا کیا جائے، اور بھارت یہ رولا ڈالے گا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ذریعے اب کشمیر میں یا بھارت میں دہشت گردی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو کہ آلریڈی ان کے میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں بہت دنوں سے، جب سے افغانستان کے اندر طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے۔ اب بھارت پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان اور چائنا اور افغانستان مل کر بھارت کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کر کے اور مختلف گروپوں کو ٹرین کر کے یا ان کو آرمز اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اپنے سیلز کو مضبوط کر کے پاکستان اور چائنا اس پورے ریجن کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ اب پاکستان چائنا کے ذریعے، اور چائنا، پاکستان اور افغانستان طالبان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے، وہاں سے مختلف ریزرو نکالیں گے، افغانستان کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں گے، اور انشاءاللہ اس خطے میں یہ سارے ممالک اور یہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، اور بھارت کی گندی نیت اور گندے اور برے عزائم کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم کشمیر بھی آزاد کروائیں گے اور پاکستان کو اس مقام تک
पहुंचाने में तालिबान हमारा भरपूर साथ देंगे। भारत ये बात जानता है कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना इन तीनों की नज़र कश्मीर पर है, और अगर दुनिया को कश्मीर की तरफ से नज़र हटानी है तो फिर इस वावेले को और इस शोर को ज़ोरों शोर से मचाओ कि पाकिस्तान की तरफ से और अफ़गानिस्तान और तालिबान की तरफ से उसकी तरफ टेररिस्ट तंजीमों और मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं और कश्मीर में मंसूबा बंदी कर रही हैं कि वो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकें। और ये भी मैं आपको वाज़ेह बताता चलूँ, भारत अब इस कदर तन्हा हो चुका है कि उसके पास सिवाय इस दुनिया में शोर मचाने के और कोई हल नहीं। वो जानता है कि अमेरिका उसके साथ हाथ करके निकल चुका है और अमेरिका इस खित्ते में वापस दोबारा इस तरह आने वाला तो नहीं है। अमेरिका अगर आएगा तो उसको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एक नई राय के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।